أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. دلوں نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے. دلوں نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں. کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. یہ سر اٹھا کے جو جا رہا ہوں میں جانب خلد. یہ
سر اٹھا کے جو جا رہا ہوں میں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ دوزخ میں تو کیا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو، اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، بروز محشر، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا تو فرشتے بولے، تیرے لیے، تیرے لیے، تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گے وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، دل و نگاہ
کی دنیا نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج جو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ مجھے تلاوت کرنے کا اور آپ سب کو سماعت فرمانے کا شرف حاصل ہوا، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اپنے کلام میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر محبت بھری بات کی ابتدا یہ ہے کہ سب سے پہلے توجہ اس جانب اگر کریں کہ جو کلام ہے یہ کلام الہی ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اب مالک خود کہہ رہا ہے اے ایمان والو، مالک خود کہہ رہا ہے اے ایمان والو، معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے والا شخص رب کی بارگاہ میں ایمان والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی ایمان والا بننا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو اسلام میں پورے کا پورا داخل کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کا امر بھی ہے، اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں انعام یہ ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں رب کی نظر میں ایمان والا کہلائے گا۔ اب بات یوں ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پورے کے پورے داخل ہونے میں کوئی لمبی فہرست نہیں، کوئی طویل محنت ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ صرف اس کا ایک عملی نمونہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی شکل میں ہمیں دے دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کل سیرت، آپ کی حیات، آپ کی گفتگو، آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا ملنا، آپ کا ملاقات کرنا، آپ کا معانقہ کرنا، آپ کا اخلاقیات کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا، لوگوں کو اخلاق سکھانا، بلکہ اخلاقیات کو پائے تکمیل تک پہنچانا، اخلاقیات کو عروج پر لے کر جانا، یہ حضور کا خاصہ تھا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام اداؤں کو پورا کرتے جاؤ تو وہ اسلام میں داخل ہونے کا حکم پورا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک بڑی بات لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام میں کس طرح سے داخل ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ صرف یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں کلام پاک دیا، قرآن پاک، اس قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس قرآن پاک کے اندر سے احکام نماز پڑھنے کے سب سے پہلے ہیں کہ سب سے پہلے نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تو بے حیائی سے رکو گے۔ اب بات دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں کہ اگر نماز پڑھنے کے ساتھ انسان بے حیائی سے رکتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی نماز کارآمد ہو گئی، اور اگر وہ نمازیں بھی پڑھے اور بے حیائی سے نہ رکے تو پھر اس کو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے
کہ میں اپنی نمازوں کو خود سے رائگاں کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان حیا کے ساتھ ہے اور حیا ایمان کے ساتھ ہے، اور اگر کسی شخص میں حیا باقی نہ رہے تو ایمان اس میں باقی نہیں رہتا۔ تو وہ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی میں حیا نہیں تو وہ پھر جو مرضی کرے، پھر وہ جو مرضی کرتا چلا جائے، اس کو کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی آر نہیں آئے گی اپنے گناہوں پر، اپنے غلط کاموں پر، اپنی غلط گفتگو پر، اپنے سے کسی کو نیچا دکھانے پر، نیچا کرنے پر، گفتگو میں نیچا دکھانے پر، اس کو نیچا رکھنے پر، اس کو نچلی سطح پہ اس کے ساتھ گفتگو کرنے پر۔ اور ہمیں اپنی زبان کو بھی اسلام میں داخل اس طرح کرنا چاہیے کہ زبان سے گالیاں دینے سے ہم پرہیز کریں۔ ہم اپنے اخلاقیات میں ان چیزوں کو شامل کریں کہ کسی کو تکلیف، اگر یہ سوچتے ہیں کہ جی میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اس میں زبان بھی شامل ہے کہ آپ اپنی زبان سے ایسے لفظ اور ایسے جملے کبھی بھی ادا نہ کریں کہ جو کسی کی دل آزاری کرے یا کسی کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے پر مجبور کرے، یا کسی کی ظاہری شبیہ کو وہ حقارت کی نظر کر دے۔ اور اس میں پورے کے پورے داخل، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اپنا پورا کا پورا زندگی کا معمول، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، اور رات سونے سے لے کر صبح کے اٹھنے تک، ان تمام چیزوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے معمور کر لو تو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ گے۔ تمہارا سونا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، تمہارا اٹھنا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، تمہارا ناشتہ کرنا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، تمہارا کھانا کھانا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، تمہارا گھر سے باہر نکلنا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، تمہارا بچوں سے بات کرنا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، تمہارا اولاد کے ساتھ بات کرنے کے ساتھ ان کے ساتھ پیار کا اظہار کرنا حضور کی سنت کے مطابق ہو، تمہارا اپنے والدین کے ساتھ گفتگو کرنا حضور کی سنت کے مطابق ہو، تم اپنے دوستوں کے ساتھ جب ملاقات کرو حضور کی سنت کے مطابق کرو، صحابہ کرام کی سنت کے مطابق کرو، اپنی زندگی کے ان تمام پہلوؤں کو حضور کی اتباع میں لاتے چلے جاؤ، خدا کی بارگاہ میں تم ایمان والے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے تمام امور کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقیات، کاروبار میں، مالی معاملات میں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری میں، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ آداب سے پیش آنے میں، ایک دوسرے کو عزت دینے میں، اسلام والا سمجھنے میں، دین کا پیغام دینے میں حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔